ہر دور میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ جادوگروں کے زور کا زمانہ تھا، بڑے بڑے جادوگر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جادو جو ہے یہ علم ہے، لیکن علوم شیطانیہ سے ہے، یہ رحمانی علم نہیں ہے، شیطانی علم ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ من تسحر فقد کافر، جو آدمی جادو کرتا ہے یا کراتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس پر کسی قسم کا آدمی کو اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے، آیت الکرسی کی تلاوت ہے، اور آخری 3 صورتیں جو ہیں اخلاص، فلق اور سورۃ الناس، کہ آدمی صبح و شام اپنے گھر میں بھی پڑھے، بچوں پہ بھی دم کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جادوگروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے ان کو ایسے معجزات دیے تھے کہ جادوگروں کا جادو بھی مٹ جائے اور حقانیت جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ تو فرعون کہنے لگا اپنے سرداروں سے کہ یہ جادوگر ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو تمہارے ملک میں بھی جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو اکٹھا کرو اور اس کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اس نے حکم دے دیا کہ میرے ملک میں جہاں جہاں بھی جادوگر ہیں وہ آ جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کب کا مناظرہ رکھا جائے۔ اور فرمایا موعدکم الزینۃ ویحشر الناس ضحیٰ، یہ جو عید آ رہی ہے تمہاری، اسی عید والے دن زیادہ بہتر ہے کہ لوگ بھی ہوں گے، اور چاشت کے وقت میں یعنی جب سورج اچھا اوپر چڑھ جاتا ہے اور اس کی روشنی کے ساتھ دھوپ بھی لگنی شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت میں آپ بلا لیں۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اگر کوئی اندر سے ان کا احترام بھی کرتا ہے لیکن فرعون جیسے جابر قاہر سے ڈرتے ہوئے ظاہر نہیں کرتا۔ جادوگر آئے، اور بعض روایات اسرائیلیہ میں ہے کہ تقریباً 70,000 جادوگر آئے، اور ہر آدمی جو ہے جادو کا اپنی چیز بنا کے لے آیا۔ انہوں نے بھی یہ سنا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ سانپ بن جاتا ہے، وہ بھی سانپ بنا کے لائے۔ انہوں نے آ کے اپنی رسیاں جو ہیں وہ میدان میں ڈالی، اور جو جو دھوپ بڑھتی گئی ان میں حرکت پیدا ہوتی گئی، اور ان کی شکل جو تھی وہ سانپ کی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ بشر ہیں، انسان ہیں، ولد آدم ہیں، آپ کے دل میں خوف آیا کہ میں بھی یہی معجزہ دکھاؤں، یہ تو یہ بنا کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم اپنا عصا پھینکو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، آپ نے جب عصا پھینکا وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ان کی وہ جو 70,000 پڑے ہوئے تھے سب کو نگل گیا اور پھر لکڑی بن گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، لازمی بات ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت ہے، ورنہ کیسے ایک چیز جو ہے لکڑی سے سانپ بن گئی، ہمارے سارے سانپ نکل گئی پھر وہ لکڑی بن گئی۔ اس لیے وہ اتنی بےتاب ہوئے کہ القی السحرۃ ساجدین، وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لائے۔
اب فرعون نے دیکھا کہ میرا تو سارا ستیہ ناش ہو گیا، وہ تو بجائے موسیٰ علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے ہمارے سارے کے سارے جادوگر بھی کلمہ پڑھ گئے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ تو کہنے لگا اچھا اب ایک اور چال چلی اسے، کہنے لگا اچھا یہ تمہارا بڑا ہے، اسی نے اصل میں تم کو سکھایا تھا، چھپا رہا، آج آ گیا سامنے۔ آپ لوگوں نے مجھ سے اجازت بھی نہیں دی، مسلمان ہو گئے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ کہنے لگا کہ یاد رکھو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ہاتھ پاؤں الٹے کاٹوں گا۔ کیا مانا؟ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں۔ اس کے بعد بھی میں تمہیں پھانسی پہ سولی پہ لٹکاؤں گا۔ لیکن جب آدمی کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو اللہ کے سوا نہیں ڈرتا۔ ان سب نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، انہوں نے کہا فرعون جو کچھ کر سکتے ہو کرو، اب ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے، اب ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہے۔ تو الحمدللہ فرعون کا زور بھی ٹوٹ گیا، حق بھی واضح ہو گیا، معجزے اور جادو کا فرق بھی ظاہر ہو گیا کہ جادوگروں نے مان لیا کہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ حضرت ابو جعفر رازی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت لیث بن ابی سلیم نے فرمایا تھا کہ یہ جو آیات مبارک ہیں یہ اگر پڑھ کے دم کیا جائے تو شفا ہوتی ہے اور جادو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری آیات جن کا تعلق جادو کے بطلان سے ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَقْرَأُ فِي إِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى رَأْسِ الْمَسْحُورِ، پانی پہ دم کریں اور وہ پانی جو ہے جس پہ جادو ہے اس کے اوپر ڈال دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور تیسری آیت فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور چوتھی آیت إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ یہ چاروں آیات پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور جو مشہور ہے جس پہ جادو ہے اس پہ ڈالیں تو انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا۔